الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہمارے ایک دوست نے جو اس کورس میں شامل ہیں، ایک سیکنڈ حسن، میری کلاس عربی کی شروع ہو گئی ہے تو 1 گھنٹے بعد کال کریں۔ اچھا، اب انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اگلے چیپٹرز ہیں یہ اصل میں ہمیں بڑے مشکل لگتے ہیں۔ حالانکہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، جب انسان میں پڑھانے والا ٹھیک پڑھائے، آپ سوالوں کے ذریعے اپنی ڈفیکلٹیز کلیئر کر لیں تو مشکل مسئلہ بالکل نہیں ہوتا۔ اب تک جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کو دہراتے رہیں، اور آج سے جو میں آگے پڑھاؤں آپ بالکل کلیئر ہو جائیں۔ جہاں بھی آپ کا سوال ہوتا ہے آپ مجھ سے اس سوال کے بارے میں سوال کریں۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے سبق نمبر 17، فعل معطل۔ اچھا، آگے اس میں لکھا ہے ڈیفیکٹو ورب انگریزی میں۔ چلیں انگریزی کی ہم بات نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ یہ فعل معطل جو ہے اس میں مسئلہ کیا ہے، اس کو کیوں فعل معطل کہتے ہیں؟ خالد صاحب جلدی بتائیے۔ سر اس لیے کہ اس میں حروف علت آ گئے ہیں نا۔ ہاں، اور علت کا معنی کیا ہے؟ بیمار، جی، بیماری۔ بیماری۔ علت کا معنی بیماری ہے۔ تو یہ جب کسی فعل میں آتے ہیں، فعل ماضی کی بات کرتے ہیں، تو یہ اس کے اندر ایک بیماری پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ بیماری کیا ہے سمجھ لیں اچھی طرح۔ وہ بیماری یہ ہے کہ اس پر نارمل جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ماضی سے مضارع اس طرح بنتا ہے، اور پھر ایک اصول ہے وہاں مضارع بنانے کے بعد ہم اس سے پھر امر کیسے بناتے ہیں، نہیں کیسے بناتے ہیں، وہاں ایک اصول ہے، وہ اصول ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ یہاں اس بیماری کی وجہ سے اس اصول کو تبدیلیاں آ جاتی ہیں، یہ ہے وہ بیماری۔ ابھی میں آپ کو جب سمجھاؤں گا تو بالکل بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حروف علت ہیں کون سے۔ 3 حروف علت 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو اور یا۔ لکھ لیں۔ اگر یہ فعل ماضی میں کوئی ایک آ جائے اور فعل کو لیتے ہیں مثال، فعل کو معیار مانتے ہیں کہ فعل ماضی ہے نا، اس میں فے این لام، فے پہلا کلمہ ہے، این بیچ کا کلمہ ہے، اور یا آخری کلمہ ہے، ساری لام آخری کلمہ ہے۔ ایسے ہی ہے؟ جلدی بتائیں تاکہ میں آگے چلوں۔ جی سر، جی ہاں۔ اچھا، اب فے این اور لام کلمہ، آپ دیکھیں گرامر والوں نے کمال کر دیا۔ عربی زبان بڑی لاجواب زبان ہے، اسی لیے غالباً اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے۔ اچھا، تو اگر پہلا کلمہ یعنی فاعل کا فے کلمہ جو ہے کسی بھی ماضی کا وہ حرف علت ہو تو اس کا نام کیا ہے؟ مثال۔ لکھیں، اس کو مثال کہتے ہیں کہ جس کے پہلے حرف پر پہلا حرف جو ہے وہ حرف علت ہو۔ اب مثالیں لکھیے آپ ذرا تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے۔ وعدہ، واو این دال اور سب پہ زبر، وعدہ۔ وہ حرف علت ہے نا، ہے نہیں ہے؟ جی سر، جی ہاں، اور یہ کہاں پہ آیا ہے؟ پہلے نمبر پہ۔ کلمے پہ۔ پہلے نمبر پہ۔ اس کو مثال کہتے ہیں۔ اچھا،
वादा आपने एक लिखा है, लेकिन यफ़आ, ये फे एन सब पे जबर, बालिग होना। तो ये भी कहाँ पर है, या कहाँ पे आया है? मिसाल के नीचे लिखेंगे, शुरू में आया। शुरू में आया। हाँ पे। अच्छा, और आगे लिखें वादा, ये वो हरूफ हैं जिनसे आप वाकिफ हैं। वादा, सॉरी, वादा और वादा, वो ज़वाद एन। इसका माना है रख देना भी है, और एक औरत का बच्चे को जनने के अमल को भी वज़ा कहते हैं। अच्छा, अब आपने देख लिया कि हरूफ इल्लत अगर शुरू में आए, यानी फा कलमा की जगह आए, तो हम उसको मिसाल कहते हैं। अब यहां तक जो मैंने बताया सवाल करें, कोई चीज क्लियर ना हुई हो। जी ठीक है सर, समझ आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सब। अच्छा, अब हम पहले इसको डील कर लेते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि जैसे वादा है या वाजा है, कि ये वो हैं हरूफ इल्लत वाले हैं, इसलिए इनको, इन हरूफ को हम मोसल कहेंगे, कि इल्लत वाले हरूफ। इसको क्या कहेंगे? फेल मोतल। फेल है और उसमें क्योंकि हरूफ इल्लत है, इसलिए इसको हम फेल मोतल कहेंगे। बात क्लियर हो गई? जी सर। अच्छा, अब इसका उसूल क्या है कि हम इसको कैसे तब्दील करेंगे, वो जरा लिख लेना, ताकि उसका उसूल क्या है। पहली बात लिखें कि फेले मिसाल, फेले मिसाल मुजारे मारूफ के 3 अबवाब में आता है। मुजारे मारूफ के 3 अबवाब। अब वो आपको 6 अबवाब याद हैं जो शुरू में हमने पढ़े हैं। एक है ज़रबा, और एक है फतहा, और एक है हसिबा। तो इन 3 में आएंगे, बाकियों में वो फेल मोतल नहीं होगा किसी बात में। अब बड़ा आसान है, जरा आप देखें ना। मसलन आपके यहाँ मिसाल है, पहले वजदा, वजदा मैंने उसने पाया, वादा उसने वादा किया, वज़ा उसने रख दिया, या उसने, उस मुअन्नस ने जना। ठीक हो गया? बात समझ आ गई यहां तक? जी सर। जी मैं हाँ। आपसे तस्दीक करा रहा हूं ताकि कल मैं पूछूं तो फिर आप हिल ना सकें, इसलिए आप बड़े अच्छी तरह समझ लें, मौका है। अच्छा, अब बहुत आसान है। ये माजी है ना, इसके मुजारे बनाने के लिए क्या करेंगे? ये लगा देंगे पहले। आपने यही किया है ना, माजी को मुजारे में तब्दील करने के लिए। नसरा यंसुरो, जराबा यजरिबो, ऐसा ही किया है ना। जी हाँ। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, अब यहां जब आप लाते हैं यू जदा, ये लगाई ना शुरू में, तो वाव को साकन कर देते हैं हर जगह। इस हरूफ इल्लत वाव को साकन कर देते हैं। तो यू जदा का वाव जब साकन करेंगे तो यह जदा आ जाएगा। यह जदा मैंने, उस वो पाता है वो पाएगा। वादा जो है, या लगा के वाव को साकन करेंगे तो या एदा आ जाएगा। नीचे सब लिखे हुए हैं। वहबा याहबो होगा, नीचे देखें मिसाल वावी, वादा याइदो, वहबा याहबो, वरेमा यारेमो, वजला यूजला, यौजला, वसमा योसमा। सिर्फ हमने या लगाई है और वो साकन करके, और हमारे पास मिसाल वावी बन गया है। सर वाव को बिल्कुल हटा देंगे कि वाव दिखेंगे? वो हट साकिन का मतलब, वो सॉरी, वो हजफ करने का मतलब क्या है?
ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے. یہاں کہیں ہے لکھا ہوا؟ لکھا ہوا تو نہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ ساکن کر دینی ہے، اس لیے میں نہیں نے سوری سوال. سوری، میں نے حذف مجھے کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی آ گئی ہے. اچھا جی سمجھ آ گئی جی. خالد صاحب ٹھیک ہے؟ جی سمجھ آ گئی سر، جزاک اللہ. ہاں، اگر سمجھ نہ آئے تو سوال کر لیں، ورنہ کل آپ کی کھچائی ہوگی اگر نہیں بتا پائیں گے تو. اچھا، اب یاسرا یعنی اس کا معنی ہے آسان، وہ آسان ہوا. یاسرا، یا لگا دیا اور ہم نے اس کو اسی طرح یفعا یا یفعا، اسی طرح یاتما یا لگا دیا. یا قضا وہ جاگا، یا قیزو وہ جاگتا ہے، جاگے گا. ٹھیک ہو گیا؟ سر جی یہ ڈبل یہ کیوں لگی ہوئی ہے؟ وہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ عربی والوں کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیوں ہے؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ سر اس کو دوبارہ ذرا سمجھا دیں، یہ جو آپ نے ابھی سمجھایا ہے اس کو ذرا. مثال یائی کو نا. جی جی مثال یائی کو. اچھا، آپ سب کے ساتھ صرف مظاہرے بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں جو پیچھے آپ نے عام طور پہ کیا ہے؟ یا لگاتے ہیں نا جی جی خالد صاحب؟ جی جی یا تو لگاتے ہیں جی. تو یہاں یا لگا دیں، یا سرا یا فعا یا تیما یا کوزا، اس کے ساتھ یا لگی ہوئی ہے. آگے دیکھ لیں مظاہرے میں. بس کچھ بھی نہیں کرنا. جب یا مثال میں آ جائے، پہلے نمبر پہ آ جائے، بس یا لگا دینا ہے. واو لگا آئے تو پیچھے واو کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا. اب آپ ذرا غور فرمائیں، یہاں آپ کا لکھا ہوا ہے زواد، لکھا ہوا ہے ضربہ، فا، باب فتح، سین اور کاف، باب کا رواں، سین سمع. پورا مکمل آپ کے سامنے تصویر ہے. جو پیچھے اگر سمجھ چکے ہیں تو یہاں آپ کو بالکل سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی. اب ذرا اگر نیچے ایک اور فرمائے نا، تو مثال ثلاثی، فعل ثلاثی مجرد جو ہے جس میں مثال واوی ہے، یعنی وہ شروع میں آ گیا، یہ سارے دیکھیں معنی بھی لکھے ہوئے ہیں. وعدہ یعدو، وعدن مصدر ہے. اور دیکھیں یو عید تھا اور وہ ساکن کر دیا. وجدہ یو جدہ، وہ ساکن کر دیا تو یجدہ ہو گیا. سورے کو دیکھ لیجیے اور سوال کیجیے. اس کو حفظ کرنا ہے کہ حذف کرنا ہے کہ ساکن کرنا ہے؟ I'm sorry، اگر میں کہتا ہوں تو آپ وہ حذف ہوگا، ساکن نہیں ہوگا. وہ ختم کر دیں گے، حذف کر دیں گے. پورے دیکھ لیں آپ. معنی آگے لکھے ہوئے ہیں. یہ بالکل آپ نے سمجھنا ہے. جو چیز کلیئر نہیں ہے سوال کریں. حارث صاحب کلیئر ہے؟ جی سمجھ آ گئی سر. اچھا، اور یہ تو تھا اگر واو آ جائے اور اگر یا آ جائے. پیچھے ہم پڑھ چکے مثال یائی، فعل مثال یائی آگے صفحے پہ دیکھ رہے ہیں. یا ہاں، یقنا یقین کرنا، یا یقنا. اس کے بعد ہے یا بسا وہ خشک ہوا.
یا بسو وہ خشک ہوتا ہے ہوگا، اور یا سارا وہ آسان ہوا، یا سرو وہ آسان ہوتا ہے ہوگا، ین وہ پکا وہ پک گیا، یا ین وہ پکا وہ پک گیا، وہ پکتا ہے وہ پکے گا۔ ٹھیک ہوگی؟ یعنی یا میں کوئی تبدیلی خاص نہیں ہوتی، بالکل وہی طریقہ ہے جو ہم نارمل فعل مضارع کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب واو آئے تو مضارع میں جا کے واو کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ جب آپ کریں گے نا، دیکھیں نا، وعدہ کا یعدو وجدہ یجدو وضع یضع، سارا واو ساکن کر کے اور عربی کا کمال یہ ہے، میں نے کئی دفعہ آپ سے گزارش کی ہے، آپ جب دیکھیں نا قرآن کی آپ کو ادائیگی کب آتی ہے؟ جب آپ اونچی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں بھی آپ اونچی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کو وعدہ یعد وجد یجد وضع یضع، میں نے بھی اسی طرح سیکھا ہے کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ اس کو، اور آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا، آواز سے پتہ چل جائے گا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ یہ جب اکیلے میں گھر میں پڑھے نا پھر مزہ آئے گا، کلاس اس کے لیے نہیں ہے۔ شبانہ زاہد صاحب کی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے بڑی مشکل سے۔ کیا مشکل ہے اس میں بتائیں مجھے۔ سر یہ بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے۔ آپ جب ایک بات یاد رکھیں، یہ بے وقوفانہ جواب ہے۔ مشکل اس وقت ہوتا ہے جب تک پتہ نہ چلے، جو ہی پتہ چل جاتا ہے، سمجھ آ جاتا ہے پریکٹس سے، آدمی کہتے ہیں یہ تو بہت آسان ہے۔ بھائی ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے، اور پھر میں دہراتا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ سب سے پہلے فعل معطل، معطل وہ ہے جس میں حرف علت آئے۔ علت یہ ادھر تک آ گئی ہے، علت سے حرف علت آگے سے سمجھ نہیں آئی۔ اچھا پہلے میری پوری بات سنا کریں، جب استاد جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ ایک مربوط بات کرتا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، ورنہ آپ سوال کریں میں جواب دوں گا۔ آپ بڑے غور سے سنیں، تو فعل معطل وہ فعل ہے جس کے ماضی میں حرف علت، اور حرف علت تین ہے، ایک الف ہے، ایک واو ہے، ایک یا ہے۔ اب یہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، مڈل میں بھی آ سکتا ہے، اور آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ جب شروع میں آتا ہے فا کلمہ پہ، جب فعل کو ہم سٹینڈرڈ مانتے ہیں تو فا پہلا کلمہ ہے فعل کا، تو یہاں پہلے کلمہ جب واو آتا ہے تو یہ سارے وعدہ وجدہ یہ اسی طرز پہ، یہ فعل معطل ہے واو کی وجہ سے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر ادھر تک آئی ہے۔ آگے بھی سب آ جائے گی، لیکن یہ کبھی مجھے مت کہا کریں کہ یہ مشکل ہے۔ مشکل اس وقت ہے یا آپ نالائق ہیں یا میں نالائق ہوں، میں ٹھیک پڑھا نہیں رہا، آپ ٹھیک پڑھ نہیں رہے، اس وقت تو مشکل ہے۔ لیکن اگر میں ٹھیک پڑھا رہا ہوں اور آپ ٹھیک اس شاگرد بن رہے ہیں، کوئی ٹاپک مشکل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ مشکل اس وقت ہوتا ہے جب ٹیچر نالائق ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ نالائق ہوتا ہے، یا دونوں نالائق ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا ڈگری لی ہے آپ نے؟ جلدی بتائیں۔ اچھا اب یہاں تک اگر سمجھ آ گیا آپ کو تو آگے تو بات ہی آسان ہے۔ بھائی ہم نے، آپ نے فعل ماضی سے فعل مضارع بنانا دیکھا ہے نا آپ نے؟ نصرہ ینصر، ضربہ یضرب، سمع یسمع، کیا ہے نہیں کیا آپ نے؟ آپ کہاں سو گئی ہیں یا نہیں؟ جواب دیں نا مجھے۔ جی ہاں کیا تھا۔
آپ نے بنائے نہیں بنائے؟ جی جی سر جی بنائے ہیں۔ نہیں، وہ جو کہہ رہی ہیں مشکل ہے وہ کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ سبحان اللہ۔ नेट का मसला पड़ गया मैं, نیٹ کا مسئلہ پڑ گیا ہے؟ उसका नहीं आ रहा ना। ہاں نہیں کوئی، یہ آج ہے پرابلم ہے سر جی نیٹ کی۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی مشکل ہو آپ مجھے کال کریں بعد میں۔ اچھا، تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یا وہ آئے گا یا الف آئے گا، سوری یا آئے گا، وہ آئے گا یا وہ آئے تو اس کو جو بناتے ہیں یا لگائیں کہ اور وہ کو ساکن کر دیں تو وہ آدھا کا یا دو آ گیا، وہ غائب ہو گیا۔ وجدہ کا یجدو ہو گیا بھی، جب اس کو مال لے کے گئے مضارع میں تو وہ ساکن کیا اسی طرح۔ لیکن یا جو ہے وہ ایز اٹ از آئے گا جیسے وہاں ہم نارمل فعل مضارع میں یا لگاتے تھے۔ بات کلیئر ہے؟ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ جی سر جی آ گئی۔ ये आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। اچھا، اب ذرا قرآنی مثالوں میں چلتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ کن کے ساتھ وعدہ ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ الذين ہاں، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، جنت کا وعدہ صرف ان لوگوں سے اللہ کا، باقیوں سے کوئی وعدہ نہیں۔ اس لیے اگر مومن ہیں ہم تو ہم ایمان اور عمل صالح کریں، ڈٹ کے کریں۔ کیوں؟ اس پہ اللہ سچے کا سچا وعدہ ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ جی ہاں سمجھ آ گئی۔ اوکے سر جی۔ اچھا، اب سورہ انشقاق کیا ہے، واللیل وما وسق، اللہ اکبر، کتنی بڑی حقیقت قرآن بیان کرتا ہے۔ اور رات وما وسق، جو کچھ اس میں جمع ہوتا ہے، اکٹھا کرتا ہے۔ رات کو سب لوگ اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے؟ کیا حقیقتیں قرآن بیان کر رہے ہیں۔ وسقا جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ وسع کرسی السماوات والارض، وسع جو ہے وہ حروف علت وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ وسع، وسیع ہوئی، کیا؟ کرسی، اقتدار، سماوات آسمانوں میں اور زمین میں، پوری کائنات میں جو اقتدار ہے، جو فیصلے کس کے اختیار میں ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ جو بے وقوف لوگ چند دن کی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے نا عہدہ، وہ سمجھتے ہیں شاید ان کا کمال ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے دیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ जी आई आई अल्हम्दुलिल्लाह। الحمدللہ۔ سورہ حج میں کہا وَتَدْعُو، اور وہ عورت اپنا حمل ڈال دے گی، کل ذات حمل حملہا، یعنی ہر چیز جو اس دن پیٹ میں جو بھی حمل ہوگا وہ ڈال دے گی۔ کون سا دن ہوگا یہ؟ کیا جی، قرآن پڑھتے جب ہیں آپ؟ پہلا سور پھونکا جائے گا اس۔ ہاں، جب قیامت برپا ہوگی، اتنا خوفناک منظر ہوگا، اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ ہر حاملہ جانور جو ہوگا، انسان ہوگا، جانور ہوگا، اس اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ اس کا حمل گر جائے گا۔ قل هو اللہ احد، اس میں کون سا ہے؟ لم یلد ولم یولد، تو کون سا فعل ہے؟ فعل معطل، یلد اور یولد، یہی ولد ولد ولد۔ چال یہی۔ ہم کیونکہ فعل وہ پڑھ رہے ہیں نا، آپ اس کو بتائیں فعل معطل، تو ولد، ولد کا آپ دیکھ رہے ہیں
यालिद और यूलद उससे बने हैं, तो वालदा। सर जी ये मिसाल यही नहीं होगा, लम यलिद व लम यूलद। वालदा का पहले वालदा है, वालदा से यालिदो बनना है। जी क्या बात कर रहे हैं? काला कुल जो है वो काला से बना है, वो भी अलिफ अजविफ है, लेकिन असल में हम यहाँ क्योंकि तो वलदा से यालिदो बना है। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यम वला नसीरा। वला ताजिदूना, वो सब हरगिज ना पाएंगे, लहुम उनके लिए, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, वलियन कोई मददगार, कोई वली, वला नसीरा और ना कोई मदद करने वाला। क़यामत के दिन कोई, ये दुनिया में सब सहारे हैं, सब खत्म। ये थे अल्फाज और ये हैं आयात। कोई सवाल हो? शाबाश। मिसाल याई के कोई जी कहीं इस्तेमाल है? मिसाल याई बिल्कुल है। ये यूलद जो है ये फेल मजहूल है, और ये मिसाल याई की मिसाल है। आपने सारा दिमाग तो केमिस्ट्री की इक्वेशनों में लगा दिया एमएससी में, जरा उस यहाँ लगाए ना। जो चीज समझ में आएगी तो पूछेंगे ना। तो जरूर पूछे, मैंने कब मना किया है, लेकिन मैं उसका हल भी बता रहा हूँ आपको। ये कुल था आपका अजवफ, और उसमें आपने मिसालें भी समझ ली, और आपने उसका पुरानी आयत में भी मुताला कर लिया। सर कर जी लिया आपने? मोतल था ये, मोतल जी था, मोतल है ना सर जी, मिसाल मोतल अल्फा। लेकिन उसको अजफफ, अजवफ आपने बोला, जो अजवफ, मैंने अजवफ पढ़ाया है तो ना, नहीं। आप जरा आगे मत जाएं, खुदा के लिए दूसरों को कंफ्यूज मत करें। मैंने आपको मिसाल पढ़ाया है, अगर उसका कोई सवाल है तो करें। अजवफ और जो उसका, नहीं सर जी, आपने बोला है अजवफ, अजवफ मैंने पढ़ा दिया, आपने मिसाल पढ़ाया अभी। सॉरी अगर मैं यूं मैंने कह ये रही कहा तो गलत कहा। मैंने जी आपको जी मिसाल पढ़ाया है, अजवफ जी। अभी पढ़ाना है, और ऐसा समझाऊंगा कि आप बात आपकी पूरी तरह समझ में आ जाएगी। तो अजवफ पढ़ें भला, बताएं। अजवफ पढ़ाऊं या आप इसको पूरी तरह समझेंगे ताकि आगे फिर आप चलें? सर पहले इसको अच्छी तरह समझ लेना फिर आगे पढ़ाएं। जरा अच्छी तरह समझ के आना, ठीक है? अगर कोई सवाल हो तो मुझसे कर लेना, टेलीफोन पे मुझसे बात कर लेना, ठीक है? जी ठीक है जी, इंशाल्लाह। अच्छा, अजवफ का माना बताता हूँ आपको। जौफ किसको कहते हैं अरबी में? जौफ, जीम वौफ है, पेट को। पेट को। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो अच्छा, अब फेले माजी में पेट क्या होता है? फेले माजी में कौन सा लफ्ज पेट होता है? एन। एन कलमा। हमने फा कर पढ़ लिया, अजवफ में हम एन कलमा पढ़ेंगे। उसको अजवफ इसलिए कहते हैं कि वो बीच का पेट है लफ्ज का। अब समझ आई है कोई नहीं आई? अजवफ समझ आया कि नहीं आया? जी सर आ गया। तो जरा, और जो आखिरी लफ्ज होता है उसको क्या कहते हैं? जल्दी बताएं। नाम कलमा। हाँ, लाम कलमा तो हम कहते हैं ना, लेकिन जिस तरह इसको फेल वो कहते हैं आप, मिसाल और अजवफ, तो उसको क्या कहते हैं? नाकिस। आखिरी, जिसमें आखिरी लफ्ज जो है लाम कलमा, अगर वो हो हरफ मुतल, सारे हरफ इल्लत, तो हम उसको कहते हैं वो नाकिस है। मिसाल, अजवफ, नाकिस। मिसाल अगर शुरू में आए,
अजवफ बीच में आए और आखिर में आए तो हम उसको कहते हैं ये नाकिस है। अब बात समझ आ गई? इसको अब अच्छी तरह करना है आपने। इंशाल्लाह आगे मैं दोनों इकट्ठे कराऊंगा आपको, वो अजवफ भी और नाकिस भी, क्योंकि ये आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह अगला दोनों बड़े आसान होंगे आपके लिए। ठीक हो गया? जज़ाकल्लाह खैर सर, जज़ाकल्लाह। खालिद साहब, अगर आपने मुझे कहा ना कि ये मुश्किल है और मैंने समझ नहीं आया और ये नहीं आया, अब सवालों का मौका है आपको। नहीं, अब तो समझ आ गया सर, कोई मसला नहीं। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये सब समझ आएगा। उस्ताद अगर वाकई पढ़ाने का फन जानता हो तो वो स्टूडेंट की शक्ल देख के समझ जाता है कि इसको बात समझ नहीं आई, सवाल करके उसको पकड़ लेता है, फिर उसको समझाता है। तो फिर यहाँ रोक लेते हैं, और आपने आज सिर्फ आधा घंटा पढ़ा है, आधा घंटा आपने छोड़ दिया है, ये आपकी कसूर है। तो लेकिन चलें, इसको अच्छी तरह कर लें आगे दो आने के बाद। उसके बाद जो मजीद हैं, ये चीज़ें ज़रा समझ लें। मजीद का मतलब क्या होता है? सलासी मजीद, यानी 3 हरफों से जायद। अच्छा, ये एक बात मैं आपको बता चुका हूँ और कल फिर मैं आपसे पूछूंगा, वो ये है कि अरबी के अफ़आल जो कुरान में इस्तेमाल हुए सारे, वो 85% जो हैं वो फेल सलासी मुजर्रद है। कितने हैं? 85% वो फेल सलासी है, लेकिन 15% मजीद है। मजीद का मतलब क्या है? कि ये वो अफ़आल हैं जो 3 से जरूर जरूर। दिन में 3 से ज्यादा अल्फाज आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, रोज आप पढ़ते हैं सूरह फातिहा में जो अनअमता है वो असल में अनअमा। तो अनअमा जो है वो 4 अल्फाज है, अलिफ नून एन मीम। तो ये मजीद का है। अनअमता, ये अनअमा फेल है माजी, अनअमा युनइमु इन आमन। और दूसरा सूरह फातिहा में ही नस्तईन, इसका माजी वाहिद जो है वो इस्ताना, मदद मांगना, तलब सीन वगैरह। तो फेल इसमें आपके जो सूरह फातिहा है उसमें 2 फेल हैं जो मजीद के हैं, ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरह समझें चीज़ों को कि ये कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ताकि हमें बिल्कुल ठीक ठीक। और जब मैं आपको समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आप वो जो 15% है वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा अकल से काम लेना। अच्छा, आप किताब के आखिरी पेज निकालें और सबक नंबर 20 निकालें जरा। सब लोग निकालें सबक नंबर 20। निकाल लिया आपने? निकाल लिया नहीं निकाल लिया? जी निकाल लिया। जी निकाल ली। अब आपके पास पहला हम बाब फाल पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ इस वक्त आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता लो कि सब कुछ किताब के अंदर है। अब आप देख रहे हैं कि सबक नंबर 20 में सूरह बकरा से बाब इफ़ाल, जितने सूरह बकरा में बाब इफ़ाल आए हैं वो सारे आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। तो आपकी किताब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की कोई किताब आपको इस तरह एक सूरत से पूरे बाब इफ़ाल, इसी से आगे आगे देखें बाब तफील के कौन से हैं ये सब मैं समझाऊंगा, लेकिन मिसालें कुरान से आपकी किताब के अंदर मौजूद हैं। तो ये सारे जो मजीद के अबवाब हैं उसमें से, उनमें सूरह बकरा में कौन कौन से आए हैं आपको कुरान से समझ आएगा इंशाअल्लाह। खालिद साहब समझे कि नहीं समझे? जी समझ आ खालिद गई साहब, सर।
جی میں بول رہا ہوں سر، سمجھ آ رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتاب کتنی زبردست سیلف سفیشینٹ ہے. بہت بہت اچھی، زیادہ ماشاء اللہ۔ سچی، ماشاء اللہ، بہت زیادہ۔ پرانی عربی کا مطلب ہے کہ قرآن اس کے اندر ایمبیڈڈ ہونا چاہیے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ کے پڑھ لیں. اگر آپ 90% سے زیادہ قرآن ٹرانسلیٹ نہ کریں تو میں مجرم ہوں گا. کوئی کتاب والا یہ چیلنج نہیں دے سکتا آپ کو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے اسٹوڈنٹ جب پڑھ کے گئے ہیں ہم سے تو انہوں نے جا کے مولویوں سے جو 10 سال کورس کیے ہیں وہ ان سے کہتے تھے کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں رٹی ہوئی ہیں کچھ. میں ایک سکول تھا لاہور میں، دی پنجاب سکول، بہت بڑا سکول ہے. میں اس کا ٹرسٹی تھا. تو میں انٹرویو میں ہی کرتا تھا کیونکہ عربی مجھے آتی تھی، سائنس کا میں اسٹوڈنٹ تھا، انجینئرنگ کا. تو ہر قسم میتھمیٹکس اور سیمپل لیکچر بھی میں دیتا تھا. تو یہ مولوی حضرات آتے تھے نا انٹرویو دینے جب ہم قرآن کے ٹیچر یا اسلامیات کے. اچھا، انہوں نے جناب ایسی بے وقوفی کی سندیں ہیں نا ان کے پاس، کیونکہ میں نے تو امریکہ سے بھی سند لی ہے. اتنی خوبصورت چھوٹی سی سند، اچھا بڑی سند. وہ اٹھا کے کہے گا جی یہ میں نے ایم اے عربی کے ایکویولنٹ ہے، یہ مجھے ملی ہے وہاں سے دارالعلوم سے. میں نے کہا اس کو رکھ دو. ایک سوال کا جواب دو. میں قرآن پڑھوں تو آپ ٹرانسلیٹ کر دیں گے لفظ بائی لفظ؟ چپ، بالکل نہیں. کچھ تو کروں گا لیکن سارا نہیں کر سکتا. میں نے کہا یہ لے لو قرآن اور پڑھو جہاں سے مرضی ہے. میں تمہیں صرف لفظ بہ لفظ ترجمہ نہیں، میں اس کا تمہیں گرامیٹیکل انالیسس کر کے دوں گا. حیران پریشان ہو جاتے تھے. تو یہ بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں. دارالعلوم نے ان کے اندر تکبر کہ آپ کسی مولوی سے مسجد سے بات کریں نا وہ آپ کو جاہل سمجھے گا، لیکن جب آپ اس سے قرآن سمجھتے ہوں، قرآن جانتے ہوں، آپ قرآن سے اسے بات کریں سمجھیں، وہ چپ کر کے کھڑا ہو جائے گا. جتنا وقت ان کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے اگر یہ اس کو قرآن کو دوبارہ ریوائز سمجھیں. قرآن کتنی جگہ کتنی دفعہ کہتا ہے کہ یہ تفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں، تم تدبر نہیں کرتے. تو قرآن انسان کی اس صفت کو جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے اس کو بار بار جھنجھوڑتا ہے. آپ اس صفت کو استعمال کریں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. جی سر جی ایک بات کرنا چاہوں گی. جی فرمائیں. سر جی اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے نا آپ نے عالمہ کا کورس کیا، میں انہیں کہتی ہوں میں نے نہیں کیا عالمہ کا کورس. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اگر 6 سالہ کورس کیا ہوگا تو تبھی اس کی بات اوتھینٹک ہوگی، ورنہ تو یہ اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لازمی ہے کہ عالمہ کا کورس ہی کیا جائے، وہ 6 سالہ یا 8 سالہ یا جتنا بھی پیریڈ ہوتا ہے، تو اسی میں انسان سیکھ سکتا ہے، باقی کورسز کے ساتھ نہیں سیکھ سکتا. آپ یقین مانیں میڈم، میں نے ان علماء کو پڑھایا ہے اس میں دعوی اکیڈمی میں، اسلامی یونیورسٹی کی ہے نا، وہاں 70 علماء آتے تھے. ان کو 1 مہینے کا یہ کورس کراتے تھے، ان کو رہنے کی جگہ دیتے تھے، کھانا پینا دیتے تھے. میرا ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا ہے بڑا مجھے افسوس ہوا کہ ان لوگوں کو جب وہ تعارف کراتے تھے نا میرا کہ یہ انجینئرنگ پاکستان سے کی، پھر امریکہ سے کی، پھر ملٹی نیشنل میں، بڑی نفرت سے مجھے دیکھتے تھے. میں بیٹھا ہوتا تھا ان کے سامنے، جب میں پڑھانا شروع کرتا تھا نا ان سے سوال کرتا تھا تو ایک دوسرے کی شکل دیکھتے تھے. ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس سوال کا جواب کیسے دیں، حالانکہ وہ قرآن سے، آیت سے، گرامر کا ہوتا تھا. یہ کوئی بھی بڑے آرام سے، کوئی ان کا پتہ نہیں لگتا تھا کہ میں ان کا ٹیسٹ لے رہا ہوں. اور 1.5 گھنٹے کی جب کلاس ختم ہوتی تھی نا، یقین مانے وہ اتنے متاثر توڑتے تھے، میرا
لیپ ٹاپ اٹھانے کے لیے. میں ان سے کہتا تھا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے, کیونکہ مولویوں کے جوتے پیچھے پیچھے لوگ اٹھا کے چلتے ہیں, ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. تو اس لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رہنمائی لینی چاہیے. اللہ نے انہی کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے. سر بھائی آپ جتنا تو علم نہیں ہم لے سکتے, تھوڑا بہت علم انشاءاللہ آ جائے گا. اللہ نے چاہا تو آپ جتنی کوشش کریں گے نا, کوشش کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھولتا رہے گا. بس کوشش تو کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. بس آپ کوشش جاری رکھیں, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.